ناظرین السلام علیکم۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شریعت اور غیر مسلموں کی مذہبی کتابوں ان دونوں کے ماہر مولانا ضیاء الامین ندوی صاحب۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی مذہب کو، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں۔ جو مذہب کو مانتے ہیں ان میں بھی آج ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا، اور جو نہیں مانتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کو مانتے ہی ہیں کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا از خود وجود میں آئی اور شاید از خود کبھی ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ نیچر ہے، ایک پروسیس ہے جو خود شروع ہوا خود ختم ہو جائے گا، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ تو آج ہم سمجھیں گے اپنے مہمان سے کہ خدا کے وجود کو کیسے مانا جائے، ہم کیسے سمجھیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے، اور یہ بات ہم سمجھیں گے عقل کی روشنی میں بھی اور دوسری جو مذہبی کتابیں ہیں اس کی روشنی میں بھی۔ تو مولانا ضیاء الامین صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ دنیا یوں ہی چل رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ خدا ہے واقعتاً؟ ایک بات یہ ہے کہ اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا، ایک بس لگی ہوئی تھی، اس پہ کوئی نہیں تھا، میں اس پہ بیٹھ گیا، بس خود بخود چلی، وہاں تک پہنچ گیا۔ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں ایک ویکتی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ دھرم اور یہ ایشور اور یہ دھارمک چیزیں یہ پنڈت اور مولویوں کا ڈھکوسلا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہوٹل آپ نے بنوایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سب ڈھکوسلا ہے ملا پنڈت کا۔ میں نے کہا یہ ہوٹل آپ نے بنوایا ہے؟ کہا کہ جی میں نے بنوایا ہے۔ کہا پھر بنانے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا سا اور ویٹ کرتے خود بخود بن جاتا۔ ایک چیز، دوسری چیز میں نے پوچھی کہ اور کوئی بھی ویکتی سے کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ ابھی آج ایک راستے سے جا رہے ہیں، رائٹ سائڈ میں کوئی خالی جگہ ملی، اور ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد آپ پھر آ رہے ہیں اور وہ خالی جگہ پہ محل بنا ہوا ہے، تو وہ رک کر کے پوچھے گا نہیں پوچھے گا یہ کس نے بنایا؟ تو وہ بھی جو خدا کو نہیں مانتا، ایشور کو نہیں مانتا، وہ بھی پوچھے گا کس نے بنایا۔ تو ایک طرف وہ مان نہیں رہا ہے اور دوسری طرف اقرار بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مٹیریل ہے تو اس کا بنانے والا بھی تو ہونا ضروری ہے، اس کا میکر۔ تو یہ سائنس نے بھی اس چیز کو کہا ہے اور سائنس نے تو اقرار بھی کیا ہے۔ تو عقل، انسان کے عقل کے اندر، اس کی بدھی کے اندر یہ سوال گونجتا ہے۔ تو پھر اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ذہن میں بات آتی ہیں کہ جس سے خدا کا نہ ہونا تصور کر لیتے ہیں لوگ۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو پاپیوں کو فوراً سزا مل جاتی ہوتا۔ تو میں وہاں پر یہ جواب دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے میں مان لیا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا ویکتی ہے آپ کی بستی میں کہ جس نے چھوٹا یا بڑا پاپ نہ کیا ہو؟ تو کہا کہ نہیں، کوئی ویکتی ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کیا آپ ہر ایک کے گھر میں جا کر جھانکتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے چوری یعنی جس نے چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کیا ہو؟ جب آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہے تو پھر اس ایشور کی نظر میں کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے بھید کو بھی وہ جانتا ہے؟ تو نہیں۔ کہا کہ وہ اگر ہر پاپ پہ سزا دینے لگ جائے تو معلوم ہوا کہ ہر کوئی اپاہج ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو ہر ایک کے بھید کو نہیں جانتے، اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری نظر میں کوئی چھوٹا اور بڑا کوئی ایسا نہیں جس نے پاپ نہ کیا ہو۔ تو اس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اب وہ ہر پاپ پہ سزا دینے پر آمادہ ہو جائے، اتارو ہو جائے، تو کیا کوئی بچ سکتا ہے؟ کسی نے آنکھ سے غلط کام کیا، آنکھ غائب ہو گئی، ہاتھ سے غلط کام کیا، ہاتھ غائب۔ تو یہ تو پھر ہر کوئی لولہا اور لنگڑا اور اندھا اور کانا نظر آئے گا۔ تو اس لیے پاپ
की सज़ा फ़ौरन नहीं दे करके उसने रिजल्ट के लिए वहाँ स्वर और नरक बनाया है। ये एक मामला है। अब रही बात ये कि वो मौजूद होने की बात तो क्लियर है कि जब एक कश्ती खुद ब खुद नहीं चल सकती, एक बस खुद ब खुद नहीं चल सकती, मोटर गाड़ी खुद ब खुद नहीं चल सकती, तो ये दुनिया का सारा निज़ाम खुद ब खुद कैसे चल सकता है। वो तो कहते हैं कि एक नेचर का सिस्टम है, खुद ही ग्रोथिंग होती है और वो चीज़ वजूद में आ जाती है। जब नेचर का सिस्टम होता है और ख़ुद ग्रोथिंग होती है तो ये ऐसा एक इत्तेफाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब सिस्टम के साथ चलता हुआ आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। अगर नेचर है तो एक इत्तेफाक होना चाहिए। कभी ऐसा हो गया, ये तो बराबर सारी चीज़ें व्यवस्था के साथ नज़र आ रही है। एक चीज़, हमारे पास मुंह के अंदर क्या है, 32 दांत। ये दांत क्या है, ये बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक समय में आकर के इनका बढ़ना रुक जाता है। हमारे जिस्म के ऊपर जो बाल है, जो रोए हैं, ये भी बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आकर के इसका ही बढ़ना रुक जाता है। हमारे सर के बाल बढ़ते रहते हैं, नाखून हमारे बढ़ते रहते हैं, इनका बढ़ना रुकता नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि कोई शक्ति तो ऐसी है जो दांत के बढ़ाने को रोक देती है, कोई शक्ति तो ऐसी है कि जो हमारे इस जिस्म में हमारे शरीर के बाल को वो रोक देती है, वही शक्ति है, वो ईश्वर की शक्ति है। इन चीज़ों की भी कोई तौजीह करते होंगे वो? देखिए, तौजीह करना अलग चीज़ है। अब ये है कि यहाँ पर ये देखा जाए कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर कोई अपने एतबार से तौजीह कर सकता है। उसके लिए तो खैर छोड़ दें, सवाल करने की कोई ये इंतहा नहीं है, लेकिन हमें जवाब उसी एतबार से देना है। सवाल करने वाले फिर भी करेंगे। अब किसी ने अगर कह दिया कि हमको मानना ही नहीं है तो बात अलग है। तो अब ऐसी सूरत में कोई शक्ति है जो इसको, अब भालू है, अगर हमारे जिस्म का रुआ अगर वो जो बढ़ता रहता और घटता नहीं, तो फिर हमें कोई देखता तो कहता कि भालू का बाबा आया हुआ है। दांत अगर हमारे अगर बढ़ना नहीं रुकते तो फिर कोई कहता कि हाथी का दादा आया हुआ है। तो ये एक शक्ति है कि जो हमें इस चीज़ को बढ़ने से रोकती है, वही शक्ति ईश्वर की शक्ति है। तो ये जो शक्ति है उसको आम इंसान समझ सके जी, ऐसा क्यों नहीं है कि बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं या शायद वो समझ के इनकार करते हैं, ऐसा किस तरह होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे अगर पहले से कुछ लिखा हुआ हो, फिर लिखने के लिए उसको मिटाना पड़ता है। और अगर हम उसी पर लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि वो साफ नज़र नहीं आएगा। तो जो लोग संदेश पहुंचने के बाद समझते नहीं हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जहन में, उनकी बुद्धि में पहले से कुछ बात समाई हुई है और वो उस हिसाब से वो ढूंढते हैं और खोज करते हैं। नहीं, पहले उसको अलग करना होगा, उसके बाद फिर आप सुने। फिर आपको बुद्धि दी है ईश्वर ने, तो फिर उस हिसाब से फिर उस बुद्धि को काम में लाएं और फिर सोचें कि ये सही है या नहीं। ये असल मैटर है। अब उसकी बात ये है कि यहाँ लोग मरते भी हैं, यहाँ लोग जीते भी हैं। फिर ये है कि यहाँ जो लड़के हैं और जो लड़कियाँ हैं, मैं एक बात बताता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अभी लड़के और लड़कियों का तनासुब कितना हो? मान लीजिए 50 के आसपास है, 40, 60 या 50 के आसपास है। ये आखिर क्या मामला है कि अगर लड़के और लड़कियों की शादी होती है, उनके मिलाप से ये दुनिया और ये संसार बढ़ते हैं, तो आखिर ये क्या सिस्टम है कि ऐसा क्या हो सकता था अगर ये अपने आप होता तो, कि दोनों की तादाद में, संख्या में उसी तरह से वो बढ़ोतरी होती, कभी लड़के ही लड़के होते, कभी लड़कियां ही लड़कियां होती। फिर ये है कि अभी जो वो क्या कहते हैं, इस्पात हमल, और उसे कहते हैं कि भाई लड़कियां पेट के अंदर ही गिरा दी जाती हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, लड़कियां फिर भी आ ही रही हैं। तो आखिर निज़ाम उसने बनाया है, अगर ये अपने आप होता तो फिर उसके अंदर घटना बढ़ना तो ज़रूर होता। तो ये सारी चीज़ें सोचने में मजबूर कर देती हैं कि कोई है। अब अगला सवाल ये है कि कोई है, मान लेते हैं, अब ये है कि जो है वो कौन है? हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं कि जो एक खुदा को मानते हैं, बहुत से लोग वो हैं जो बाज़ इंसानों को भी खुदा का दर्जा देते हैं।
تو اب ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ جس کو وہ خدا مانتے ہیں وہ خدا نہیں ہے، وہ انسان ہے اور خدا کوئی اور ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک خدا کو مانتے ہیں وہ انیک کو پھر نہیں مانتے ہیں، اور جو انیک کو مانتے ہیں وہ کیا ہے کہ دنیا سنسار کی ساری وستوؤں کو خدا مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایشور ایک ہے اور اس کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں، اس سنسار کی ساری چیزیں اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سنسار کی ساری چیزیں ایشور ہیں، اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں۔ اب ایک مان لیں کہ یہ کرسی ہے، یہ چیئر ہے، اس میں بھی خدا ہے۔ اب اس میں بھی خدا ہے یا یہ خدا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کرسی ہے، خدا تو ہر جگہ ہے، تو کیا اس کے اندر بھی ہے؟ اس کے اندر بھی ہے۔ وہ کس حساب سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیئر کس نے بنایا، یہ کارخانے میں یہ چیئر کو بنایا، وہ کارخانے والے مٹیریل کہاں سے لائے؟ وہ خدا کے مٹیریل کو یوز کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خدا کا گن ہے، خدا کی صفت ہے۔ ایک ٹیبل ہے، بڑھئی نے اسے بنایا، اس کو بدلا، ڈھانچہ بدلا، لیکن وہ بڑھئی مٹیریل کہاں سے لایا؟ وہ خدا کی دین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر بھی خدا کی صفت، خدا کا گن ہے، تو اس حساب سے ہر چیز میں خدا ہے۔ لیکن ہم ہر چیز کو خدا ہی مان لیں تو یہ پھر تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ایشور، جتنی بھی دھارمک پستک ہیں سب میں یہ بات ہے کہ ایشور ایک ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ وید ہو، چاہے اب ٹروبل ہو گیا سمجھنے میں، ٹروبل یہ ہوا ہے سمجھنے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیت سنائی لوگوں کو، آپ تو پڑھے لکھے تھے نہیں، تو صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی تھے ان کو جب سنائی تو کیا کہا؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اننی انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں۔ تو کیا صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مان لیا؟ نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان رہے ہیں کہ کہنے والے تو یہ ہیں، لیکن یہ بات اپنی نہیں کہہ رہے ہیں، کسی اور کی بات کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی گیتا کے اندر بات آئی ہے، یدا یدا ہے دھرمس اگرانی بھوتی بھارت ابیوتھانم دھرمس دتا تمانن سجم مہیما، کہ جب جب دھرم کی ہانی اور دھرم کی وردی ہوتی ہے تب تب میں لوگوں کے سمکھ پرکٹ ہوتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کرشن جی کہہ رہے ہیں۔ لیکن واستو میں کہہ تو رہے ہیں کرشن جی، لیکن یہ اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایشور کی بات کہہ رہے ہیں۔ اسی کو سمجھنے میں لوگوں کو دقت پیش آ گئی ہے کہ کرشن جی کو بھگوان مان دیا، رام جی کہہ رہے ہیں تو رام جی بھگوان مان دیا۔ نہیں، یہ دیکھیے کہ بات کس کی کہہ رہے ہیں۔ جس کی بات کہہ رہی ہے کہہ رہے ہیں ایشور وہ ہیں، نہ کہ کہنے والا ایشور وہ۔ یہ ایک معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جتنی بھی دھارمک پستکیں ہیں لوگوں نے راجنیتی طور پہ اپنے اعتبار سے اس کے اندر پھیر بدل کیا ہے، تبدیلی کی ہے، چینجنگ کی ہے۔ قرآن ایک ایسی پستک ہے جس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایشور نے اس کی رکشا کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور اس کی ویوستھا بھی کی ہے۔ جیسے مان لیجئے کوئی 100 پیج کی کتاب ہو، اسے کوئی زبانی یاد نہیں کر سکتا ہے، اور قرآن 666 پیج کی پستک ہے، کتاب ہے، اسے 8 سال کا بچہ بھی زبانی یاد کر لیتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ صرف زبان ہی یاد نہیں کرتا، اس کو زبانی یاد رکھنے کے لیے بھی سسٹم ایشور نے بنا دیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر سنانا بھی ہے۔ اگر یہ سنانے کا سسٹم نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یاد نہ رکھ سکے۔ یہ سسٹم بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اور پستکوں کا ایک لمٹ ہے، لیکن قرآن کا کوئی لمٹ نہیں۔ جب تک دنیا ہے تب تک قرآن ہے، تو اس کے ساتھ ویسی ویوستھا اس نے کر دی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔